ہائے ہائے، فلسطین کے حالات آپ دیکھو، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ہاسپیٹل کے اوپر بمباری کی گئی، بیچارے ہاسپیٹلوں میں جان بچانے گئے تھے، 500 سے زیادہ لوگ اس ہاسپیٹل کے اندر ایڈمٹ تھے، بمباری کی گئی اور فلسطین کے شہر غزہ میں اس ہاسپیٹل کے 500 مسلمان مریض مر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور ان کا ویڈیو میرے بھائی آپ دیکھ لیں تو آپ تڑپ اٹھیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں، ان کی کٹی پٹی لاشیں دیکھ کر کے آپ کا دل تڑپ اٹھے گا۔ ہائے آج مسلمان کتنا بے حس ہو چکا ہے، ہم اپنے گھروں میں آرام سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزے لے رہے ہیں، اور وہاں ہمارے ہی کلمہ گو بھائی، ہمارے ہی مسلمان بھائی، آج ان کے بچے اور ان کی عورتیں، ان کے بوڑھے، سب ان کو جو ہے ہاسپٹلوں تک میں ان کو مار دیا جاتا ہے۔ کسی دور میں فرعون تھا، بہت بڑا ظالم تھا، بچوں کو قتل کروا دیتا تھا لیکن بڑوں کو چھوڑ دیتا تھا، لیکن اس وقت کا جو فرعون ہے وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، اور دنیا والے سے مذمت کر رہے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں، نندا کر رہے ہیں، قراردادیں پاس کر رہے ہیں۔ دنیا میں اتنے مسلم ملک ہیں، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ جا کر کے اس خون خرابے کو روک دے اور فلسطینیوں کے بہرے اس خون کو روک دے۔ میرے بھائیوں، ہم تو بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بستر پہ سونے جاتے ہیں تو اس امید میں جاتے ہیں کہ صبح سو کر کے اٹھیں گے، مگر فلسطین کا ہمارا مسلمان بھائی جب سوتا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ رات میں نہ جانے کون سا حملہ ہوگا اور کون سا راکٹ آئے گا اور کون سا میزائل آئے گا اور ان کے پورے گھر کو تباہ کر دے گا اور ان کی لاش بچ جائے گی۔ میرے بھائیوں، ان کے گھروں کے ملبے کے آگے بیٹھ کر ایک 8 سال کے بچے نے آیت الکرسی پڑھی ہے، وہ ویڈیو بھی دیکھ کر کے ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس قوم کے بچے آج بھی الحمدللہ انہوں نے اپنے گھر کو کھویا ہے، اپنے ماں باپ کو کھویا ہے، اپنی جانیں گوائی ہیں، مگر اپنا ایمان نہیں کھویا ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے ان معصوم بچوں کی جانیں بیکار نہیں جائیں گی، ان شہیدوں کا خون بیکار نہیں جائے گا، اور ایک دن ارض فلسطین ان ظالموں کے پنجے سے نجات پائے گی اور مسجد اقصی ان ظالموں کے پنجے سے آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہ کوئی بھائی کا سوال آیا ہے کہ آپ نے تقریر کے دوران کہا کہ پاک ہو کر سونا چاہیے، تو کیا پاک سے مراد وضو کرنا ہے؟ وضو کو ہر پاک ہونا کہتے ہیں، اس لیے بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ وضو کر کے قرآن کو چھونا چاہیے۔ تو قرآن کو چومنا کیسا ہے؟ دلیل کے ساتھ جو سماج میں چل رہا، اگر وہ غلط ہے اور آپ اس کو غلط نہیں کہیں گے تو یہ سماج وہی کرے گا۔ اچھا، تو پہلا یہ سوال ہے کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ پاک ہو کر کے سونا ہے، تو کیا اس سے مراد وضو کر کے سونا ہے؟ بالکل اس سے مراد وضو کر کے سونا ہے، اور یہ تو اللہ کے رسول کی سنت بھی تھی۔ یہاں تک کہ اگر انسان جنابت کی حالت میں، مان لو انسان نے بیوی سے ملاقات کی ہے اور رات میں وہ غسل نہیں کر رہا ہے، ضروری نہیں رات میں غسل کرے، کر لے تو اچھی بات ہے، فجر کے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، رات ہی میں کرنا ضروری نہیں۔ تو اگر انسان جنابت کی حالت میں ہے تب بھی اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ وہ وضو کر کے سوئے۔ حالانکہ اس وضو کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس وضو کے ذریعے آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، مگر وضو کر کے سوئے۔ تو یہاں پاک سے مراد وضو کر کے ہی سونا ہے، کوشش یہی کی جائے کہ آدمی وضو کر کے سوئے۔ اچھا، قرآن کو چھونے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے یا نہیں، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ علماء کا ایک گروپ کہتا ہے کہ قرآن چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، اور علماء کا دوسرا گروپ کہتا ہے باوضو ہونا ضروری نہیں، پاک ہونا ضروری ہے۔ پاک کا مطلب انسان ناپاک نہ ہو، غسل اس کے اوپر واجب نہ ہو، اگر وضو نہیں ہے تب بھی چھو سکتا ہے۔ اب دونوں میں مضبوط بات کس کی ہے؟ تو مضبوط بات اسی کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ باوضو ہونا ضروری نہیں، افضل تو ہے اگر آپ وضو کر کے قرآن کو چھوئیں، بیسٹ ہے، بہتر ہے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تب بھی آپ قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ ہاں، اگر جنابت کی حالت میں ہے تو نہیں چھونا چاہیے، یعنی اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہے تب نہیں چھوئیں گے جب تک کہ آپ پاک نہ ہو جائیں۔ اور عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو وہ بھی ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگائے گی، وہ دستانے سے یا دوپٹے وغیرہ سے چھوئے گی، ڈائریکٹ نہیں چھوئے گی۔ قرآن کو چومنے کی جہاں تک بات ہے، میرے علم میں کوئی ایسی خاص دلیل موجود نہیں کہ قرآن کو چوما جائے، لیکن بہرحال ایک احترام کے طور پہ اگر قرآن کو چوما جاتا ہے تو چوما جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ قرآن بہرحال اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ایک قابل احترام چیز ہے، تو جیسے صحابہ کرام اللہ کے نبی کا ہاتھ وغیرہ چومتے تھے، چونکہ اللہ کے نبی کا احترام کرتے تھے، تو قرآن کو بطور احترام ہم چوم سکتے ہیں، لیکن اس کو کوئی یعنی بالکل ضروری سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں
ایک سوال کمیٹی کی طرف سے ہے جی قبرستان ہم لوگ بنا لیے جی 2 سال پہلے، اس سے پہلے کسی کو اپنے دروازے میں کسی کو کہیں دیا ہوا ہے، اگر اس کو منتقل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے واقعات سیرت میں ملتے ہیں کہ قبر کے اندر کسی کو دفن کیا گیا تھا تو اس قبر کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ اس کی صورت یہی ہے کہ اب مان لیجئے کہ جہاں پہ قبر ہے وہاں پہ کھدائی کر کے اس قبر کے جو بھی باقیات ہیں، جو بھی ہڈیاں وغیرہ ہیں، ان کو پورے احترام کے ساتھ کسی کپڑے وغیرہ میں رکھ کر کے، اگر پاسبل ہو تو کفن کا کپڑا لے لیجئے اور اسی کفن کے کپڑے میں رکھ کر کے اس کو احترام کے ساتھ دوسری جگہ جہاں قبرستان ہے وہاں پہ دفن کر دیجئے۔ بس یہی صورت ہے، اس میں اور کچھ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو بالکل لا سکتے ہیں، لیکن جو جگہ قبرستان کے نام پر وقف ہو وہاں ایسا نہیں کر سکتے۔ اب جیسے کسی نے اپنے مکان میں کسی کو دفن کر دیا، اب وہاں پہ بٹوارا ہوا، اب وہ جگہ کسی ایک بھائی کے حصے میں آئی، اب اس کو تکلیف ہو رہی ہے، قبر کے اوپر وہ مکان بنا نہیں سکتا، مناسب بھی نہیں ہے، تو وہاں وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی خاندان والے نے اپنی ایک پرسنل قبرستان بنا لی کہ ہمارے ہاں جو بھی مرے گا یہیں دفن ہوگا، تو اب وہ جگہ قبرستان ہو گئی، اب اس کو نہیں انسان منتقل کرے گا، ٹھیک ہے؟ شکریہ۔ ہمارے بہار میں 1 یا 2 مہینے کی تنخواہ روک لیا جاتا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کوئی دکھی مولوی ہے بیچارہ، نہیں روکنا چاہیے بھائی، ہیں بہت دکھ ہے۔ تنخواہ روکنا یہ ظاہر ہے کہ ظلم ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے کے پہلے دے دو۔ تو بھائی 1 مہینے میں تو پسینہ سوکھ ہی جاتا ہے، اس نے 1 مہینہ پڑھا لیا ہے، کام کر لیا ہے، اس کی تنخواہ دے دینی چاہیے۔ ہاں کبھی کوئی مجبوری آ گئی اور بجٹ نہیں ہے، بہت دقت ہے، الگ بات ہے، کہیں پیسہ ہوتا ہے اور لوگ نہیں دیتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے، ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور کیا سوال ہے؟ ہمارے یہاں عید کی نماز مسجد میں ہوتی ہے اور ایک عورت خطبہ اور نماز پڑھاتی ہے، کہاں تک صحیح؟ ایک دم غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ کوئی دلیل نہیں ملتی کہ عورت عید کی نماز پڑھائے یا عورتوں کی جماعت الگ ہو۔ اللہ کے رسول کے دور میں، صحابہ کے دور میں عورتوں کی جو جماعت ہوتی تھی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھاتے تھے، اور آج کے دور میں لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہے، مائک کا انتظام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کئی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ عورتوں کی جماعت الگ ہو رہی ہے، عورت پڑھا رہی ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس پر آپ رکاوٹ ڈالیے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس پر کوئی بھی عالم سے آپ فتویٰ لے لیں، بڑے ادارے سے فتویٰ لے لیں، آپ کو فتویٰ مل جائے گا۔ کیا ہمارے صحابہ کرام برکت کی دعا کرتے تھے؟ بالکل برکت کی دعا کرتے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کے حضرت انس کو ان کی ماں اللہ کے رسول کے پاس لے کے آئیں، تو اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں برکت دے۔ تو حضرت انس کے مال میں اور ان کی عمر میں اور ان کی اولاد میں بڑی برکت دی تھی اللہ نے۔ تو برکت کی دعا بہرحال صحابہ کرام کرتے تھے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کسی گاؤں میں جمعہ کے دن 2 اذان ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس مسئلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے، لیکن دلیل کے اعتبار سے زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ ایک اذان دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، اللہ کے پیارے نبی کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں جب مدینہ کی آبادی بڑھ گئی تو 2 اذان ہوتی تھی۔ ایک اذان مارکیٹ میں ہوتی تھی، ایک اونچے سے مقام پہ، جس کا نام حدیثوں میں زورہ آیا ہے۔ آج کے دور میں وہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہے، ایک ہی اذان ہونی چاہیے جو نبی کے دور میں ہوتی تھی، وہی زیادہ صحیح ہے۔ قبرستان یا مسجد یا جلسے میں کسی کافر سے چندہ لینا کیسا ہے؟ لیا جا سکتا ہے، مگر اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کی ساری کمائی حرام کی ہے، اگر مکس ہے تب تو لیا جا سکتا ہے۔ اگر ساری کمائی حرام کی ہے، کسی ناجائز چیز کا کاروبار کر رہا ہے، اس کا چندہ نہیں لے سکتے۔ باقی اگر حلال کاروبار ہے یا حلال و حرام مکس ہے تو لیا جا سکتا ہے، اس پر علماء کے فتوے موجود ہیں۔ آپ دیکھیے کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی تھی مکہ کے کافروں نے اپنے پیسے سے کی تھی، حالانکہ وہ لوگوں نے حلال پیسے سے ہی کی تھی لیکن اپنے پیسے سے کی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکے کو فتح کر لیا تو اگر ان کے چندے سے بنا ہوا خانہ کعبہ یا مسجد حرام غلط ہوتی تو آپ ڈھا کر کے نہیں مسجد بناتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو غیر مسلم سے بھی چندہ لیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔